آپ صرف جو ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کو گالیاں نکالنے میں مشغول ہیں. جو بھی ورکرز نیشنل کانفرنس کے سو کالڈ ورکر ہیں جنہوں نے کوئی تحریر وائرل کی ہے, جنہوں نے مجھ پہ ذاتی اٹیک کیا ہے, آپ نے صرف الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ کھوکھلے وعدے کیے, لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے. آپ نے کہا ہم راشن ڈپو پہ جو 5 kg راشن مل رہا ہے ہم اس کو 10 kg کریں گے, ہم کیروسین آئل دیں گے, ہم چینی دیں گے. اس وقت صرف اور صرف وہ ایک سکرپٹ لکھ کے کسی نے بھیجی ہے اور چڑھائی ہے. وہ کچھ منڈی کے کچھ ہیں جو ڈان بنے ہوئے ہیں, وہ خالی منڈی میں آفیسرز کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. آپ نے 22 کروڑ روپے خرچ کر کے لگژری گاڑیاں خرید لی. اس کے لیے آپ کے پاس اختیار تھے, اس کے لیے آپ کے پاس پاور تھے. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پبلک, میں ہوں آپ کے ساتھ افتخار صوفی. ناظرین محترم, اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر شکیل احمد پرے صاحب. اکثر ان سے ہم آپ کی ملاقات جو ہے کرواتے ہیں اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہ جو ہیں جوائن کر چکے ہیں. پرے صاحب, خیر مقدم ہے آپ کا. جی شکریہ 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 افتخار صاحب. پرے صاحب, سب سے پہلے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, وقف بورڈ کو لے کر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی, تو اس پہ آپ اپنے خیالات رکھنا چاہیں گے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفی صاحب, جیسا کہ آپ نے وقف امینڈمنٹ بل کی بات کی, وقف امینڈمنٹ بل جو بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایک ایسا بل تیار کیا ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ نہایت ناانصافی کی جا رہی ہے, اور جس وقت یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اس وقت جب اس پہ ڈسکشن ہوئی تو ایک جے پی سی کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا, جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی بنائی گئی جس میں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں ان کو بھی رکھا گیا. اور جب جے پی سی کی میٹنگز ہوئی دلی میں تو اس وقت جے پی سی میں علماء کرام کو بھی دعوت دی گئی, جس میں سیر فہرست ریاست جموں کشمیر سے میر وائز عمر فاروق صاحب بھی گئے وہاں پہ. اور جتنے بھی تاثرات جو ہیں وہ جتنے بھی اس میں امینڈمنٹ میں خامیاں تھیں ان خامیوں پہ جو اپوزیشن لیڈرز نے اپنے تاثرات پیش کیے یا اپنے عذرات پیش کیے. کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پہلے تو اس پہ کوئی ڈسکشن ہی اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوئی, کیونکہ جے سی پی کمیٹی کی میٹنگ ہی ایک مخصوص وقت میں رکھی گئی, 1 یا 2 گھنٹے کی میٹنگ رکھی گئی. اس میں تو اتنی لمبی چوڑی نہ بحث ہو سکی, نہ اس پہ کوئی اعتراضات جو جتانے والے لوگ تھے انہوں نے نہ ہی صحیح طریقے سے اپنے اعتراضات جو ہے کمیٹی کے سامنے وہ رکھ پائے. لیکن جس قدر اس میٹنگ کے اندر اپوزیشن لیڈران نے, آپ نے دیکھا ہوگا اپوزیشن لیڈران کے بھی بیان آئے, میر وائز عمر فاروق صاحب کے بھی بیان آئے, جتنے بھی اپوزیشن لیڈرز تھے یا جن کو اس امینڈمنٹ بل پہ اعتراضات تھے انہوں نے اپنے جو اعتراضات پیش کیے وہ نہ تو اس کمیٹی نے مانے اور نہ ہی ان پہ کوئی عمل درآمد ہوا. وہ تمام تر جو اعتراضات وہاں پیش کیے گئے اپوزیشن کی طرف سے وہ مسترد کر دیے گئے. لیکن صوفی صاحب, ہمیں سب سے بڑا افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے, یہاں پہ 80 سے 90% جو پاپولیشن ہے وہ مسلم میجورٹی ہے. تو یہاں پہ ابھی ایک جماعت جو ہے نیشنل کانفرنس, جس جماعت نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا اور اقتدار میں آئی, اور عوام ریاست جموں کشمیر کی عوام نے ان کو ایک اچھا خاصا منڈیٹ دیا, لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ بی جے پی کی بولی بول رہے ہیں. ان میں سے ایک بھی جو لیڈر ہائی اعلی عہدیدار لیڈر جو ان کا فار ایگزامپل جیسے آپ لے لو, ان کے اس وقت 2 پارلیمنٹ ممبر ہیں جس میں آغا راؤ اللہ صاحب ہیں اور میاں الطاف صاحب ہیں, آج تک امینڈمنٹ بل پہ ان کی زبان سے کوئی بھی بیان جو ہے وہ
नहीं सुना, ना ही उन्होंने उस बिल की मजम्मत की और ना ही कभी वो खुलकर उस बिल पर बोले। और आज तक हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कभी उस बिल पे कोई बात नहीं की। तो इस पे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमें उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को यह बताया गया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और बीजेपी की जो पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ हैं इस मुल्क के अंदर, उन पॉलिसियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन आज बजाय इसके कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल, रियासत जम्मू कश्मीर में दरपेश आए मामलात, रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखसूस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों के साथ ज्यादतियां या मुसलमानों के साथ जो यकतरफा फैसले हो रहे हैं, उन फैसलों पे जो बीजेपी के खिलाफ उन फैसलों के खिलाफ उनको जो अपना मौकफ पेश करना था या उन फैसलों पे जो है उन फैसलों के खिलाफ जो एहतजाज करना था, बजाय उसके आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर साहब जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो उन जो चीजें जो फैसले जो दिल्ली में लिए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, उन पे कोई किसी किस्म का एहतजाज जो है वो दर्ज नहीं करवा रहे। परे साहब, यहां से आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि कल एक न्यूज हेडलाइन बनी थी कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, जो हमारे वक्ती चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने एसपीओ की सैलरी को बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उनका जो ट्विटर हैंडल है उससे जो है वो ट्वीट जो है बाद में डिलीट कर दिया गया और पहले स्मार्ट मीटर लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे वाटर मीटर लगाने की बात की जा रही है। तो इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? सोफी साहब, मैं बड़े ही वसूख के साथ ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैंने पहले भी कई बार कहा, आज भी कहूंगा, और जब तक मेरे अंदर सांस है मैं ये बात कहता रहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इक्तदार से बाहर होती है वो बड़ी बड़ी बातें करती है, और जब इक्तदार में आती है तो उन्होंने हमेशा इक्तदार में आके एक ऐसा एजेंडा कायम किया जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो दी जाएगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सरकार संभाली, और आप देख लो पिछले 3 महीने से जिस गरीब को 238, 240, 250 का बिल आता था, आज उसको 500 का बिल आ रहा है, आज उसको 800 का बिल आ रहा है, आज उसको 1100 का बिल आ रहा है। और आपने खुद सुना होगा कि उमर साहब ने जब इलेक्शन से पहले उमर साहब की एक स्टेटमेंट है जो आप कहेंगे अगर तो मैं आपको वो भेज भी दूंगा, जब उन्होंने ये कहा था कि जो भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने की बात करेगा हम उसकी लातें तोड़ देंगे। रियासत जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो नागालैंड और कर्नाटका तक दी जाती है और हमारे लोग बिजली के बगैर जो है वो परेशान है, और यहाँ स्मार्ट मीटरों की बात होती है, हम बिल्कुल किसी को यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनका खुद आपने खुद बयान उनका सुना, उन्होंने कहा हमारे साथ जो पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ जो फार्मर है, जो गरीब है, जो बेनिफिशियरी है, जो बिजली का कंज्यूमर है, वो एग्रीमेंट करता है 4 बल्ब का और 4 हीटर लगाता है। उससे ये साबित होता है कि उन्होंने बजाय इसके कि वो मरकज के साथ लड़के, बजाय इसके कि वो मरकज की हुकूमत के साथ लड़ के रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका हक दिलाते, वो मरकज की बोली बोलने लगे, वो बीजेपी की बोली बोलने लगे, और उन्होंने रियासत की आवाम को ही जो है वो कटघरे में खड़ा किया। और आज की तारीख में रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को बिल्कुल इस सरकार से कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, और ना ही इस सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए। आज वो लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ के इनको वोट दिया, इनको मैंडेट दिया, आज वही लोग कहते हैं कि हमने अपना वोट जो है वो जाया किया। इस बार हमें लगता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं
پچھلی خامیوں سے, پچھلی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اس عوام کی خدمت کرے گی. لیکن آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلط کیا, اور جو غلطی ہو گئی اب وہ غلطی واپس تو نہیں ہو سکتی, لیکن اس حکومت سے کسی کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. پرے صاحب, آپ سے ایک آخری سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کی ہم پریس کانفرنس ہو رہے تھے, 3-4 دن قبل آپ نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے کچھ ہمارے ورکران حضرات تھے, ان کی طرف سے ایک تحریر نامہ سامنے آیا. تو اس تحریر نامے کو لے کر آپ اپنے کیا ویوز رکھیں؟ دیکھیے صوفی صاحب, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم جو بھی حکومت بنے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کی حکومت ہو, چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو, ہم اس وقت جو ہے وہ ان کی خامیوں اور ان کے جو کمزور ترین بیانات ہیں اور ان کا جو سرنڈر ہونا ہے, یہ آج کہیں نہ کہیں ریاست جموں کشمیر کی عوام کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی بات اعلی حکام تک اور یوٹی انتظامیہ تک یا وقتی حکومت تک جو ہے وہ لوگوں کی, عوام کی آواز کو پہنچائیں. ہماری پریس کانفرنس کا تعلق جو تھا وہ تھا عوامی مفاد کی باتیں تھیں, ہم نے عوامی مفاد کی بات کی تھی, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہمیں آ کے پریس کانفرنس دینی پڑ رہی ہے, ہمیں آ کے عوام کے مطالبات اعلی حکام تک پہنچانے پڑ رہے ہیں, اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ جو حویلی کانسٹیچوئنسی کی عوام نے ایک ایم ایل اے کو چنا تھا اور بھاری ووٹوں سے اس کو چنا تھا, ان کو تقریباً 42,000 20,000 کی لیڈ دے کے ان کو یہاں سے جو ہے ایوان میں بھیجا تھا. لیکن ہم جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں, میں نہیں بلکہ حویلی کانسٹیچوئنسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ جب سے محترم ایم ایل اے بنے ہوئے ہیں حویلی کانسٹیچوئنسی کے, تو وہ قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی خدمت میں ہی مشغول ہیں. وہ کیا کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کس وجہ سے جا رہے ہیں, عبادت کے لیے جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, ہمیں اس سے ان پہ ذاتی ان کے معاملات میں کوئی مداخلت کرنے کی نہ تو اجازت ہے نہ ہی ہم کر سکتے ہیں, وہ ان کی ذاتی زندگی ہے. لیکن ان کو عوام نے اس لیے چنا تھا کہ وہ عوامی معاملات کو اعلی حکام تک اٹھائیں, لیکن وہ ان معاملات کو اعلی حکام تک اٹھانے میں اور لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں, لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کا ازالہ کرنے میں جو ہے وہ آنریبل ایم ایل اے صاحب ناکام ہو چکے ہیں. وہ صرف اور صرف جو ہے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, حویلی کانسٹیچوئنسی کی عوام نے مختلف سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ خطوط بھی لکھے ہیں آنریبل چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کو کہ جو آپ نے ہمارے ایم ایل اے حویلی کانسٹیچوئنسی کے ایم ایل اے صاحب کی جو ڈیوٹی قائد ثانی ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, ان کو وہاں سے جو ہے ان کی ڈیوٹی کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے, ان کو یہاں عوام کے اندر بھیجا جائے جس عوام نے ان کو منڈیٹ دے کے عوام میں بھیجا ہے. اور عوام اس وقت پریشانیوں میں ہے. صوفی صاحب آپ جانتے ہیں پچھلے 6 ماہ سے ایم جی نریگا امپلائی, آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, 6 ماہ سے ایم جی نریگا امپلائیز جو ہیں, جو ایم جی نریگا کے کاموں میں روزگار کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو 6 ماہ سے کوئی جو ہے لیبر پیمنٹ نہیں ملی ہے. جن کنٹریکٹرز نے, لوکل کنٹریکٹرز نے کام کیے تھے 2024-25 کا جو کپیکس بجٹ کا 31 دسمبر کو ان کے بل جو ہے وہ ٹریجری میں چلے گئے ہیں, اس وقت تک ان کو پیمنٹ نہیں ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں ایل جی انتظامیہ تھی, ایل جی انتظامیہ کے ہوتے ہوئے بھی ان کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ 5 جنوری سے پہلے جو ہے وہ پیمنٹس ہو جاتی تھی. لیکن ہمیں عوامی حکومت بنانے کا کیا فائدہ ملا؟ مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ملا, الٹا نقصان ہی ہوا ہے. آپ نے 22 کروڑ روپے خرچ کر کے لگژری گاڑیاں خرید لی, اس کے لیے آپ کے پاس اختیار تھے, اس کے لیے آپ کے پاس پاور تھے.
لیکن عوامی مفاد کے کام کرنے کے لیے آپ کو پاور نہیں ہے. آپ جس طریقے سے 25 ستمبر جب الیکشن ہوئے 25 تاریخ کو، تو 25 تاریخ کو ووٹنگ سے پہلے جس طرح آپ عوام کو بیوقوف بناتے رہے اور آج بھی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ نے کہا ہم ڈیلی ویجز کو پرماننٹ کریں گے. کون سا ڈیلی ویجز آپ نے پرماننٹ کیا؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایس آر او 520 اٹھائیے. ایس آر او 520 جو 2018 میں کیبنٹ میں پاس ہوا ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کیجئے. آپ ڈیلی ویژن لینڈ ڈونر ان کو پرماننٹ کیجئے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس وقت کیبنٹ میں ایک ڈیسیژن لیا تھا جس ڈیسیژن کے تحت ڈیلی ویجز اور کیجول لیبرز کو پرماننٹ کرنا تھا. گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ جن لوگوں نے سکول بلڈنگز کے لیے یا واٹر ٹینکس کے لیے اپنی زمینیں دی ہیں، 21 مرلہ زمینیں جو گورنمنٹ نے گورنر کے نام کی تھی اور اس کے بدلے میں ان کے گھر کا ایک بچہ جو ہے وہ چوکیدار لگانا تھا، اس وقت تک اس ایس آر او پہ آپ نے کچھ عمل درآمد نہیں کیا. آپ نے صرف الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ کھوکھلے وعدے کیے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے. آپ نے کہا ہم راشن ڈپو پہ جو 5 کے جی راشن مل رہا ہے ہم اس کو 10 کے جی کریں گے، ہم کیروسین آئل دیں گے، ہم چینی دیں گے. کچھ نہیں، جو راشن وہی جو مل رہا ہے وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 دن میں کیا کر لیں. جب 2015 میں مفتی محمد سعید صاحب ریاست جموں کشمیر کے چیف منسٹر بنے تھے تو میں آپ کو صوفی صاحب دعوے سے کہتا ہوں، ریکارڈ موجود ہوگا، آپ ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے. مفتی صاحب جب چیف منسٹر بنے تو انہوں نے 45 دن کے اندر اندر شیر کشمیر برج جو فلڈ کی وجہ سے بہ گیا تھا تو اس کا کام شروع کروا دیا تھا. منڈی میں بائی پاس برج کا کام 45 دن کے اندر شروع کروا دیا تھا. پونچھ سے منڈی روڈ کی میکٹمائزیشن 45 دن کے اندر شروع کروا دی تھی. آپ کو تو 100 کچھ دن ہو گئے، لیکن آپ نے گراس روٹ پہ کچھ نہیں کیا. آپ صرف جو ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کو گالیاں نکالنے میں مشغول ہیں. جو بھی ورکرز نیشنل کانفرنس کے سو کالڈ ورکر ہیں جنہوں نے کوئی تحریر وائرل کی ہے، جنہوں نے مجھ پہ ذاتی اٹیک کیا ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں عوام کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا اور آخری سانس تک اٹھاؤں گا، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو. اگر کل میری جماعت کی حکومت بھی ہوگی، وہ بھی اگر عوامی کام معاملات کو حل کرنے میں ناکام رہے گی تو شکیل پرے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائے گا. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اس وقت صرف اور صرف وہ ایک سکرپٹ لکھ کے کسی نے بھیجی ہے اور چڑھائی ہے. وہ کچھ منڈی کے کچھ ہیں جو ڈان بنے ہوئے ہیں، وہ خالی منڈی میں آفیسرز کو جو ہے وہ یرغمال بنا کے رکھتے ہیں. فار فلانگ ایریا جیسا ہمارا اڑائی کا گاؤں ہو گیا، ہمارا سابجیاں گگڑیاں، چیلا ڈانگری، بیدار بنلائی، ان پنچایتوں کا جو ہے حق چھین کر وہاں ٹاؤن کے لوگوں کو دینے والے وہ کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈروں کی چاپلوسی کرنے کے لیے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں انشاءاللہ العزیز جب تک میرے اندر سانس ہے میں عوامی مفادات کی باتیں جو ہے وہ اعلیٰ حکام، ضلع انتظامیہ، اسٹیٹ انتظامیہ تک پہنچاتا رہوں گا. اور ہم نے دائرے کے اندر رہ کے ہمیشہ عوام کے معاملات جو ہیں وہ اعلیٰ عہدیدار اور اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے. ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی کی ذاتی تنقید کی ہے. ہم کسی جماعت کی پالیسی اور کسی جماعت کی ناکامی پہ جو ہے وہ اعتراضات کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کی ذات پہ کبھی اٹیک نہ کرتے ہیں اور نہ کریں گے. چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک سینئر لیڈر شکیل احمد پرے صاحب. ان سے ہم نے کچھ اہم سوالات کیے اور ان سے ہم نے جواب جاننے کی کوشش کی. آپ کی کیا رائے اس انٹرویو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور سانجھا کریں. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں وائس آف پبلک. دیجیے گا مجھے اجازت. خدا حافظ.